وہ کل 3-4 دن پہلے پرائم منسٹر نے ایک امریکن رپورٹر کو انٹرویو میں کہا کہ جی ہمارے ملک میں کیونکہ پردے کا کانسیپٹ ہے اس لیے قوم اور ان کے مرد جو ہیں ان میں ٹیمپٹیشن ہو جاتی جب عورتیں اپنا مختصر لباس پہنتی ہیں، اس لیے ان کو حجاب کرنا چاہیے۔ اور ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بلتستان میں انٹری کے اوپر انہوں نے ایک خاتون کی تصویر لگائی ہے کہ حجاب کرو، یہ ہمارا کلچر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حجاب جو ہے یہ قرآن میں واقعی پردے کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اصل میں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ہم فالو کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ جو احادیث ہیں وہ قرآن کی ہی انٹرپریٹیشن کرتی ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ان کہی جا سکتی احادیث میں جو قرآن کے خلاف ہو یا اختلاف ہو۔ ابھی ریسنٹلی سعودی عرب کے ولی عہد نے بھی یہ بیان دیا کہ ایسی احادیث جو قرآن کے خلاف ہوں گی ہم انہیں فالو اپ نہیں کریں گے۔ تو قرآن پاک میں کم از کم 7 جگہوں پہ حجاب کا ذکر ہے۔ 746 ہے، 1745 میں ہے، 1917 میں ہے، چیپٹر 33 ورس 53 ہے، چیپٹر 38 ورس 32 ہے، چیپٹر 41 ورس 5 ہے، اور چیپٹر 42 ورس 51 ہے، جس میں حجاب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب ان 7 آیات میں اگر آپ ان کو قرآن کو کھول کر دیکھیں تو ان میں اس کا مطلب پارٹیشن ہے یا بیریئر ہے یا کوئی سکرین ہے یا کوئی ویل ہے، دو پردہ ہے دو افراد کے درمیان، یا کوئی سکرین ہے۔ تو ان 7 آیات میں کہیں بھی حجاب ایز اے ہیڈ کور آیا نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی قرآن کی آیت اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی قرآن کی آیت اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں یہ لفظ حجاب، فار ایگزامپل اگر آپ یہ آیت پڑھ لیں 7 کی چیپٹر 7 کی آیت 46، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَلَلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اور ان دونوں یعنی کے درمیان ایک حجاب ہے۔ اب یہ دونوں ہم نے الاعراف یعنی جہاں پر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو حجاب ہے، کون دو ہیں ان کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمارے علماء نے اپنی طرف سے بریکٹس میں جنت اور دوزخ لگا دی ہے کہ جنتی اور دوزخ، کیونکہ پچھلی آیات کا، لیکن یہاں پر بھی حجاب سے مراد ایک بیریئر ہے، ایک فصیل ہے۔ اسی طرح قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں ان میں یا سورہ چیپٹر 17 کی آیت 45 ہے، اس میں بھی حجابن کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح دونہم حجاب 1917 میں ہے۔ تو کہیں بھی حجاب کا جو ذکر ہے وہ ہیڈ کور کے لیے نہیں آیا۔ یہ ایک بات۔ اب جو لوگ حجاب کو ہیڈ کور کہتے ہیں کہ عورت کے سر پہ پردہ حجاب ہے، تو وہ قرآن کی ان آیات کو انکار کر رہے ہیں، منکر ہیں ان آیات کا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب قرآن نے حجاب کا لفظ اس کے لیے استعمال ہی نہیں کیا اور ہم اسے استعمال کریں تو یہ فحش کہلاتا ہے۔ قرآن کی احکامات الہی میں اپنے حکم کو شامل کرنا فحش کہلاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَحْشَ، کہ فحش کے قریب نہیں آنا، ظاہری اور باطنی کسی بھی صورت میں بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ
یہ ہوا کیوں ایسا، اور یہ پردہ کہاں سے ہم نے لے لیا۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عورتوں کو نقاب پہنایا جاتا ہے، یہ جیسے سعودی نقاب ہے یہاں، تو اس کے بارے میں بھی قرآن ڈینائی کرتا ہے بالکل۔ یہ سورہ احزاب کی آیت 52 آپ پڑھ لیں، اس کے بعد تمہارے لیے عورتوں میں سے کوئی جائز نہیں، یہ نبی کو کہا جا رہا ہے، اور نہ ہی اس کی اجازت ہے کہ تم اپنی ازواج میں تبدیلی کرو، خواہ تم کو ان کا حسن کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو۔ اب یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا ہوا، آپ کوئی بھی قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں یہی ترجمہ ہے۔ اب آپ چھوڑیں باقی باتوں کو، ایک بات اس میں بڑی اہم ہے، خواہ تم کو ان کا حسن کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات نبی کو کہا جا رہی ہے کہ آپ نے اور عورتیں نہیں لینی یا شادی نہیں کرنی، خواہ تم کو ان کا حسن کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو۔ جب بات حسن کی ہے تو کیا سعودی پردے میں یا نقاب میں یا حجاب میں کیا آپ حسن دیکھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور یہ انسان کی تقویم ہے وہ فرام ہیڈ ٹو ٹو ہے، اور وہ انڈسکریمنیٹ ہے، اس میں مرد اور عورت کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کیا ہوا کہ حسن جو ہے وہ آپ کا فرام ہیڈ ٹو ٹو ہے۔ اب آپ نے اپنے معاشرے کے مطابق ایک ڈریس کوڈ رکھنا ہے جس میں آپ اپنی سطر کو چھپائیں، اور وہ ایک نیچرل فینامین ہے، وہ ان بورن ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی ایجوکیشن یا کسی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اٹ از اے نیچرل ان بورن۔ ایون جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اسے ننگا نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ ایک سوشل نارمز ہیں دنیا کی ہر سوسائٹی میں، خواہ وہ ایتھیسٹ سوسائٹی ہے خواہ نان ایتھیسٹ سوسائٹی ہے۔ تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کی حسن کے لیے کسی قسم کی پردے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب آگے آ جائیں، اسی طرح سورہ الاحزاب کی آیت 59 ہے، اس میں بڑا کلیئرلی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی، لا ازواجے کا و بناتے کا، اور اپنی بیویوں کو جو بھی ہیں وہ بناتے کا۔ اب بناتے کا یہ پلورل ورب ہے، اب بناتے کا جو ہے یہ پلورل ہے، یہ سنگولر نہیں ہے۔ اب مجھے آپ خود بتائیں کہ جب لفظ ہی رب العزت نے یہاں وہ بناتی کا استعمال کیا ہے، اس وقت ان کی ایک ہی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، تو باقی جو تھیں ایک تو فوت ہو گئی، اس کے بعد دوسری بھی فوت ہو گئی، ذوالنورین جو تھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، تو کون سی، اور وہ ان کی آلریڈی ان کی ازواج تھیں حضرت عثمان کی، تو وہ زبردستی تو آپ کسی کی بیوی کو نہیں کہہ سکتے۔ باپ کسی کی اپنی بیٹی کو جب وہ شادی شدہ ہو جائے تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جان آپ پردہ کروائیں یا نہ کریں۔ تو یہاں پر اسپیسیفک ورڈ استعمال ہوا ہے، وہ بناتی کا، تو کون سی بیٹیاں تھیں؟ بیٹی ایک ہی تھی، حضرت فاطمہ۔ تو یہاں پر پلورل کیوں آیا ہے؟ اس کا مطلب یہاں پر کچھ اور چیز ہے، اس آیت کا مطلب بھی کچھ اور ہے، لیکن زبردستی اس آیت کو یہاں فٹ کیا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج تھیں جن کو پردہ کروانا ضروری تھا؟ اب ساتھ یہی کہا گیا کہ اب یہاں پر ایک اور آیت میں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، جلابی ہننا۔ اب یہ جو لفظ ہے یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ جلب ہے، جیم لام بے۔ جلب کہتے ہیں چھانٹے کو، کسی چیز کو مارنا، یا جلد کے اوپر کیونکہ مارا جاتا ہے چھانٹا جلب کہتے ہیں اس کو، لیکن یہاں پر گارمنٹس اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ آپ، ظاہر ہے ہر آدمی گارمنٹس تو ہر آدمی پہنتا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ عورتیں پہنیں۔ یہاں پر بھی یہ اس میں مجرور ہے یہ، اور پچھلی آیت سے یہ متصل ہے،
تو جلابی ہننا آؤٹر گارمنٹس جو باہر کے کپڑے ہوں وہ ہر انسان پہنتا ہے. اب آپ اگر اس آیت کو ترجمہ کریں تو ان ایک ایک لفظ کا تو کوئی بھی آپ کو سینس نہیں بنے گی. یا ایھا نبیو، اے نبی، کل کہہ دیجئے، لازواج کا، آپ اپنی بیویوں کو، و بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں کو، و نساء المومنین، اور وہ جو مومنین کی عورتیں ہیں، یدنینا، کہ وہ کھینچیں، ڈرا کریں، کھینچ لیں، علیہن، اوور دیم سیلوز، اپنے اوپر، من کا جو جلابہن، دیئر گارمنٹس، وہ کھینچ لیں. بھی کیسے کھینچ؟ وہ ظاہر ہے کوئی بھی آپ کپڑا جب پہنتے ہیں تو کھینچ کے ہی پہنتے ہیں نا، آٹومیٹک تو وہ اوپر نہیں آ جاتا نا. اس کو کپڑے کو آپ اسٹریچ کرتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، کھول کے پہنتے ہیں، لپیٹتے تو نہیں ہے نا. تو کھینچ کے مطلب ہے کہ اس کو کھول کے پہننا. تو یہ یدنی نہ ہو گیا. ذالکا، دیٹ، ادنا، مور سوٹیبل ہے، بہت اچھا ہے. ظاہر ہے کپڑا پہننا بہت اچھا ہے. ان، وہ، یعرفن، تاکہ وہ پہچانی جائیں. فلا، اور نہ، یزینا، ان کو ہارم نہ کیا جائے. وکانا، اور یہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اب اس ساری اگر آیت کو دیکھیں تو کوئی بھی کوئی اس میں ربط نہیں بنتا الفاظ میں. لیکن اگر ہم سوچ لیں، چلیں، اب جتنا بھی ربط بنایا گیا ہے نا وہ بریکٹس میں بنایا گیا ہے کہ اوپر پہن لیں، ان کو گھونگھٹ لے لیں، یعنی اور نقاب کر لیں. یہ سارے کا سارا قرآن کے الفاظ میں نہیں ہے. میں نے ایک ایک لفظ کا علیحدہ ترجمہ کر دیا. اب چلیں، ہمارے ملاؤں نے کر دیا. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی خواتین، یعنی ان کے اہل ایمان کی، یعنی کہ جو ان کی خواتین ہیں، وہ ایسا لباس پہنیں جو کہ نمبر 1 وہ اپنے چادریں جسم پر لے لیں، نمبر 2 کیا ہے، وہ پہچان لی جائیں، اور نمبر 3 کہ ان کو معاشرے میں چادریں لینے کی وجہ سے گھومنے پھرنے میں تکلیف نہ ہو. اب آپ غور کریں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زندگی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزاری تو کیا وہ چادر نہیں لیتی تھی؟ اور آپ نے 53 سال کی عمر میں ہجرت کی اور 25 سال کی عمر میں شادی کی، تو 18 سال آپ ان کی وہ زوجہ رہیں. اس وقت تو کوئی ایسا حکم نازل نہیں ہوا. اب آپ دوسری بات یہ ہے کہ وہ امیر مدینہ ہیں، ریاست مدینہ ہیں، امیر ہیں اس کے، تو وہ چاہے جائے کہ روکیں اپنا اوباش لوگوں کو، وہ الٹا اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا ہی لباس پہن لیں جس سے آپ پہچانی جائیں. چلیں لباس پہن لیں، مثلا آپ ریڈ کلر پہن لیں، بلو پہن لیں، وائٹ پہن لیں، بلیک پہن لیں، تو تاکہ آپ ڈسٹنگوش ہو سکیں عام پبلک میں کہ یہ امیر المومنین یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل ایمان کی بیگمات ہیں یا ان کی فیملی ہے، تو لوگ ان کو نہ چھیڑیں. اس کا مطلب ہے کہ مدینہ میں لوگ اس طرح کے تھے کہ وہ نبی کی خاندان کو بھی نہیں بخشتے تھے، ان کو بھی چھیڑتے تھے. تو کپڑا پہن کے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ پہچان لی جائے تاکہ لوگ عزت کریں. یعنی کہ آپ کو نبی کو اپنی اولاد کی یا اپنی فیملی کی عزت کروانے کے لیے ان کو ایسے کپڑے پہنوانے پڑ رہے جس سے وہ ڈسٹنگوش ہو سکے. اب آپ اگر تو یہ چہرہ یا پورا ڈھانپنا ہے تو یہ تو ایکوزیشن ہوتا ہے. مجرم جب بھی لایا جاتا ہے نا جی، اس کا چہرہ ڈھانپا جاتا ہے. تو چہرہ ڈھانپنا ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ جرم کی علامت ہے. کوئی بھی آپ مجرم لاتے ہیں، عدالت میں لائیں، پریس میں لائیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کا چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں. تو چہرہ ڈھانپنا جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک
جرم ہے، مجرم کا کام ہے. مجرم کو جب لایا جاتا ہے تو اس کا چہرہ ڈھانپا جاتا ہے. تو اب اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو ڈھانپنے کا کام ہے یہ چہرے کا ہے. باقی آپ کے قوانین ہیں، آپ ان کو امپلیمنٹ کریں. کوئی ریپ کرتا ہے، اب ریپ کرنے کے لیے بھی مطلب ہے کہ کوئی کپڑے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا آپ یہ تو آپ کی ایک سوچ ہے جو کہ معاشرے میں اخلاق کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے میں خوف اور امید کی ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ بچپن میں ہم نے کبھی بھی بچوں کو اخلاقیات اور کردار کے بارے میں نہیں پڑھایا. جب تک ہم اپنی اولاد کو، اپنی فیملیز کو کردار اور اولاد کے بارے میں نہیں پڑھائیں گے، یہ لباس جو ہے یہ کوٹ ڈریس ہے، یہ آپ کوئی بھی پہن لیں، ٹیمپٹیشن کا اس سے کوئی رول نہیں ہے. کپڑے سے ٹیمپٹیشنز نہیں ہوتی. تو یہ جو ہمارے پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ان کو قرآن کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کو قرآن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. پڑھتے تو بچپن سے ہی ہر کوئی طوطے کی طرح رٹ لیتا ہے، لیکن قرآن پہ باقاعدہ غور کر کے اس پہ پھر اس لیول پہ جب انسان ہو تو اس کے ایک ایک لفظ کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اور اس قیمت کو پھر بعض اوقات ان کی قومیں جو ہیں ان کو پھر بھگتنا پڑتا ہے. تو میں اس بات سے اپنا یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ جو لوگ حجاب یا نقاب کی بات کرتے ہیں وہ قرآن کی ان آیات کو اس ریفرنس سے انٹرپریٹ کریں. کیا یہ ٹیمپٹیشنز کرتی ہیں؟ شکریہ.